انسان جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس پسند کا اثر اس انسان پر بھی ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بات ٹوٹلی اس پسند پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس پسند کا اثر لوگوں پر اور اس پر اچھا ہوگا یا برا، کہ اس کی پسند اچھی ہے یا بری، یہ دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے، ہم جو انسانیت کا کیا ہے کہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، جو ہمیں چیزیں ظاہر میں اچھی لگتی ہیں، جو ہمیں دیکھ کر اچھی لگتی ہیں، جو چیزیں وہ ہمیں پسند آ جاتی ہیں، تو پھر وہ چیزیں حاصل کرنے کے ہمیں دو راستے دکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ راستہ دکھتا ہے کہ یار یہ اگر خریدی جا سکتی ہے یہ چیز تو اس کے لیے مال چاہیے، اور دوسرا اگر خریدی نہیں جا سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ ایسی طاقت ہو کوئی اس دنیا میں، یا کچھ بھی میرا مقام ہو جائے جس کی وجہ سے میں طاقت سے اسے حاصل کر لوں۔ تو یہ دو راستے ہوتے ہیں، مال اور طاقت۔ اسی لیے انسان اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے، ہر وہ چیز جو اسے اس دنیا میں پسند ہے، ہر وہ خواہش جو اس کی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اسے دو ہی راستے دکھتے ہیں، یا تو مال یا طاقت۔ اور ان دو چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے، پھر اسے بس وہ ان چیزوں میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ان چیزوں کو گول بنا لے، مال اور مقام کو، تو پھر اس کا اثر اس کی زندگی پر بھی دکھتا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر بھی دکھتا ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے وہ کچھ دوسری چیزوں کو نیچے ہی رکھتا ہے، چاہے وہ اچھی چیزیں ہوں، بہت اچھی باتیں ہوں، کچھ بھی اس کے سامنے میٹر نہیں کرتی۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی کنجوس ہو جاتا ہے مال کی محبت کی وجہ سے۔ اب جب وہ کنجوس ہو گیا اور اسے پتہ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے، لوگوں کو دینا نہیں ہے، اگر میں دینے لگا تو میرے پاس اس طاقت کی کمی ہو جائے گی مال کی، تو وہ دینا بند کر دیتا ہے۔ اور جو شخص دینا بند کر دے، لوگوں میں بانٹنا ختم کر دے، اپنی اس کی صفت ہی ختم ہو جائے، سخاوت ختم ہو جائے، تو اسلام میں ایسا بندہ تو بالکل پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ختم کر دیا، آپ سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ تو اپنے فائدے کا سوچ رہے ہیں بس، اور صرف آپ کا مقصد آپ کی ذات ہے، لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو ایسے آدمی سے جب دنیا کو فائدہ پہنچنا بند ہو گیا تو وہ دنیا پر صرف ایک بوجھ رہ گیا، اور پھر ایسے شخص کو دنیا بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ اس کائنات کا ایک قانون ہے کہ اس کائنات کو وہ چیز پسند آتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جو کچھ دے رہی ہے اس کائنات میں، کنٹریبیوشن ہے اس کا۔ آپ صرف لینے کے لیے جب تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ کائنات ہی پسند نہیں کرتی ہے، اور کائنات کے لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور کائنات کا مالک بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور اس کے فرشتے اور کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ ایک ناپسند شخص بن جاتے ہیں۔ کنجوس شخص اسی لیے برا کہا گیا، اور بہت برا ہے اسلام میں کنجوس شخص، اور اسی لیے برا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی خود غرض ہو جاتا ہے، ہر جگہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور جب وہ اپنا فائدہ سب سے اوپر رکھتا ہے تو پھر لوگوں کا فائدہ اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے اگر دوسروں کو نقصان بھی پہنچانا پڑے تو وہ پہنچاتا ہے، اور اگر کسی کے حق میں، کسی کی امانت میں خیانت کرنی پڑے تو وہ بھی کرتا ہے، کسی کو غلط مال دینا پڑے وہ بھی دیتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا پڑے تو وہ بھی دیتا ہے۔ تو یہ خود غرضی پیدا ہونے لگتی ہے ایسے شخص میں، اور ایسے شخص کی جب یہ خود غرضی بڑھتی ہے تو جہاں پر بھی ہوتا ہے، جس لیول پر بھی ہوتا ہے، وہ فساد اور کرپشن پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جو شخص طاقت میں ہے وہ طاقت میں رہنے کے لیے کرتا ہے، جو طاقت میں نہیں ہے وہ طاقت میں آنے کے لیے کرپشن پیدا کرتا ہے، تو پھر یہ فساد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر چھوٹا شخص ہے، چھوٹے مقام پر ہے، جتنی طاقت ہے اس لیول پر کرے گا، اور جو اگر بڑے شخص ملک چلا رہا ہے تو ملک کو پورا برباد کر دے گا، اپنا گھر چلا رہا ہے تو اپنے گھر میں بربادی کرے گا، اپنے خاندان میں بربادی کرے گا، اور خود اپنی ذات کو برباد کر لے گا، کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس میری تجوری بھر جائے، میرا اکاؤنٹ، میرا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو جائے، دوسروں کا چاہے خون نچوڑ لوں میں اس طریقے پر، اس مقصد کے لیے۔ دوسروں کے نہ اس کو آنسو نظر آتے ہیں، دوسروں کی نہ مجبوری اسے نظر آتی ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ اسے پتہ ہے کہ میرا سب کچھ اسی چیز سے پورا ہوگا، تو پھر وہ وہی کرتا ہے۔ اور اپنے ساتھ جو اس کے ساتھ سب سے بری چیز ہوتی ہے، جو اپنی بربادی وہ کرتا ہے، کہ ایسے شخص کو سکون نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے
اور وہ کوشش میں لگا ہے کہ ہو جائے میرے پاس کچھ طاقت، کچھ مال، تو اس وجہ سے سکون میں نہیں۔ اس کے پاس کتنا بھی مال ہو جائے اور کتنی بھی طاقت اس کے پاس آ جائے، اس کے باوجود بھی وہ چین سے نہیں رہ پاتا، کیونکہ اسے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ وہ کچھ لمحے، اگر ایک تو وہ فرصت میں نہیں رہتا ہے، ہر وقت انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے، اگر وہ کسی وقت فرصت میں بیٹھا بھی ہو ان کاموں کو چھوڑ کر، تو اس کا دماغ وہیں ہوتا ہے، لوگ اس کے آس پاس ہنستے ہوتے ہیں، وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، ذرا سا نقصان ہو جائے تو اس کا وہ نقصان اس کا موڈ بھی خراب کرتا ہے، اس کو بھی غصہ دلاتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس سے پریشان رہتے ہیں۔ بس وہ ہر وقت فکر میں رہتا ہے کہ یار کچھ کروں میں ایسا کہ میں زیادہ جلدی پہنچ جاؤں اپنے گول تک، کچھ کروں ایسا۔ نہ وہ ہنسنے کے وقت ہنستا ہے، نہ وہ محبت کے وقت محبت کرتا ہے، نہ وہ بات چیت کے وقت بات چیت کرتا ہے اپنے گھر والوں سے، کچھ بھی نہیں، وہ انہی چیزوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور جو ایک اور چیز اس کی سب سے بڑا نقصان ٹھہرتی ہے، وہ اس کا یہ ایک طریقہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے سامنے سچ بات ہے، سچ بات، حق بات، صحیح راستہ، سیدھا راستہ، اور دوسری طرف اس کا فائدہ ہے، اگر اسے فائدہ چاہیے تو اسے جھوٹ بولنا ہوگا، اور غلط راستے پر چلنا ہے تو وہ غلط راستے پر جانتے ہوئے چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر اسے غلط چیز کرنا ہے تو وہ اس غلط چیز کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا جانتے ہوئے، اور اس کو پتا ہوگا کتنا بڑا نقصان ہے میرا یا لوگوں کا، لیکن وہ اپنے مال کو اور اپنی طاقت کے فائدے کو دیکھے گا۔ اور کتنا ہی بڑا سچ اس کے سامنے آپ پیش کر دیں، کتنی ہی دلیلیں اسے پیش کر دیں، وہ آدمی اپنے کان بند کر لیتا ہے، اس کا دل کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ نقصان اس کا سب سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ اتنی نقصان ہو جانا، اتنی بربادی کی طرف آدمی کا چلے جانا، یہ صرف اور صرف مال اور مقام کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محبوب انہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں اسے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی چیز سے محبت کرنے لگتا ہے جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی محبت ہو، تو پھر وہ شخص اپنے اس محبوب کا غلام ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اس چیز کے لیے وہ کچھ بھی کرنا اسے پڑے تو وہ کرتا ہے، اس چیز کے لیے کسی بھی حد تک اسے محنت کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرے گا، تو یہ ایک طرح سے اس کا غلام ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس کا محبوب ہے وہ اس کا آقا ہو جاتا ہے، تو اس کی فرما برداری میں یہ لگ جاتا ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی چیز ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مال آپ کو فائدہ دے گا یا آپ اپنے لیے کما رہے ہیں، نہیں، آپ نے اسے محبوب اور اپنا آقا بنا لیا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو بھی اس کے لیے نظر انداز کر دیا ہے، اپنی صحت کو، اپنی آخرت کو، اپنے گھر والوں کو بھی سیکریفائز کر دیا اس کے لیے۔ آپ نے کچھ نہیں دیکھا، بس مال کی غلامی کی اور مقام کی غلامی کی، وہ آپ کا آقا بن گیا۔ اور جس چیز سے بھی محبت ہو انسان کو، جس چیز کو بھی سب سے بڑا سمجھے، پھر وہ اس کا غلام بن ہی جاتا ہے۔ انسان کسی نہ کسی چیز کو اپنا خدا بناتا ہی ہے، اگر وہ اصلی حقیقی رب کو اپنا رب نہ مانے تو وہ دنیا میں سے کسی چیز کو اپنا رب بناتا ہے، اور دنیاوی چیز کو رب بنا لینا انسان کی توہین ہے اور اس کا نقصان ہے، سب سے بڑا لاس ہے، سب سے بڑا اس کا نقصان ہے۔ تو جب ہمیں کسی چیز کو محبوب بنانا ہی ہے اور کسی چیز میں کوئی نہ کوئی چیز ہماری آقا بننا ہی ہے اس دنیا میں، تو اس مال کو جو کہ قبر تک بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، وہ مقام جو مرتے ہی ہمیں لوگ جنازہ کہنے لگیں گے اور ایک مردہ کہنے لگیں گے، چاہے آپ کتنے بھی بڑے ہوں، آپ کی قبر زمین میں ہی بنے گی، زمین کے نیچے مٹی میں ہی ڈالا جائے گا، آپ کو مٹی ہی بننا ہے، چاہے آپ کا کتنا بڑا مقام ہو۔ آپ کے جانے کے کچھ دن بعد آپ کے گھر والے بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے چاہنے والے تو دور کی بات ہے، آپ کی کتنی بڑی فین فالوونگ ہے وہ تو دور کی ہی بات ہے، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ سب زندگی اپنی دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، کبھی کبھی آپ کی یاد آتی ہے، کچھ نہیں، زندگی چلتی رہتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مقام کوئی نہیں لے سکتا، ہمیں کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، ہم سب سے بڑی غلطی یہ سوچنے میں کرتے ہیں۔ ہر چیز کے بغیر، ہر انسان کے بغیر زندگی چلتی رہتی ہے،
لیکن آپ کی زندگی کا کیا ہوگا، آپ کی آخرت کا کیا ہوگا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو اس دنیا میں محبوب بنایا تھا، کس چیز کو سب سے بڑا گول بنایا تھا۔ مال اور مقام غلط چیز نہیں ہے، اگر ہم اس کو سب سے بڑی چیز نہ مانیں تو، اگر اس کے لیے حق کو نظر انداز نہ کریں، سچائی کو نظر انداز نہ کریں، اور لوگوں کو نظر انداز نہ کریں، اللہ کے حقوق کو، لوگوں کے حقوق کو نظر انداز نہ کریں، تو مال اور مقام تو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو دیتا ہی ہے اور اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے انہیں ان چیزوں میں رغبت نہیں ہوتی، ان کو ان چیزوں کا شوق نہیں ہوتا۔ تو جب ہمیں کسی چیز کو محبوب بنانا ہی ہے، کوئی چیز ہمارا خدا بننا ہی ہے اس دنیا میں، تو کیوں نہ اصل رب کو خدا بنا کر، اصل رب کو محبوب بنا کر اس کے لیے محنت کریں، اس کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں، اس کے لیے جو کہ وہ رب جو کہ خوشی تب ہوتا ہے جب ہم اپنے چاہنے والوں کا حق ادا کریں، ان سے محبت کریں، لوگوں کو ان کے حق دیں، لوگوں میں بانٹیں اور اچھے اخلاق اپنائیں۔ اور وہ انہی چیزوں سے خوش ہوتا ہے جب ہم بانٹنے والے بن جائیں، جب ہم دوسروں کو آگے کرنے والے بن جائیں، اور جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، جس کی غلامی کے لیے، جس کی غلامی سے سربلندی ملتی ہے، اور اس کی غلامی میں کوئی ذلت نہیں ہے، عزت ہی عزت ہے، کیونکہ وہ رب ہی ایسا ہے جو ہر چیز کا حقدار ہے، ہماری غلامی کا حقدار ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو ایسی چیز کی غلامی قبول کریں جس سے ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، ہمارا جسم بھی خوش رہے، ہماری روح بھی خوش رہے، ہمارے چاہنے والے بھی ہم سے خوش رہیں، لوگ بھی ہم سے محبت کریں، اور ہمیں بھی ایک سکون ہو۔ یہ نہیں کہ ہر وقت بے چینی ہے، دنیا میں فساد پھیلا رکھا ہے، اپنے چاہنے والوں میں فساد پھیلا رکھا ہے، اپنی زندگی میں فساد پھیلا رکھا ہے۔ تو یہ تو ہمیں خود سوچنا ہوگا۔ اپنی خواہشوں کے لیے مال حاصل کرتے ہیں تو اپنی خواہشوں کو صبر سے دیکھیں کہ یہ زندگی خواہشوں کو پوری کرنے کی زندگی ہے ہی نہیں، آخرت ہے، وہ جگہ آخرت ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، سوچتے ہی وہ خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے سامنے آپ کی خواہش رکھی ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، وقت نکال کر ان چیزوں پر فکر کریں کہ ہم کس طرف، ہمارے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم نے کس چیز کو، ہمارے دل نے کس چیز کو سب سے بڑا گول بنا رکھا ہے۔ کہنے کو تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے آخرت، سب سے دل کس چیز کو کہہ رہا ہے؟ جب آپ بولتے نہیں ہیں تو دل کیا بول رہا ہوتا ہے اس وقت، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔